الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر عزیز دوستو، پچھلے ہفتے اس بات پر گفتگو ہوئی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں. اللہ فرماتا ہے خیر خواہی کی باتیں کرو. یہ خیر خواہی کی باتیں کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. ایک دوسروں کو نصیحت کیا کرو. یہ نصیحت ایمان والے کو نفع پہنچاتا ہے. ایک عیاش قسم کا بادشاہ، شرابی، کبابی، دنیا کے ہر قسم کی لت پڑی ہوئی، ایک روز اس کے دوست احباب اس کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے غلام سے یہ کہا کہ دیکھو دوست احباب آئے ہیں، شراب کی مجلسیں تو لگے گی بعد میں، پہلے تم کچھ پھل خرید لاؤ. 4 درہم دے کر اسے پھل خریدنے بھیجا. یہ 4 درہم لے کر پھل خریدنے بازار گیا تو بازار جاتے وقت راستے میں دیکھا ایک دین کی مجلس کوئی لگی ہوئی ہے اور ایک کوئی اللہ والا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ کچھ باتیں کہہ رہا ہے. اس کے قریب میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہے. یہ بھی گیا دیکھنے تو دیکھا کہ یہ وہ بزرگ ہیں جو اپنے زمانے کے 4 میں سے ایک تھے. وہ بزرگ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پڑوس میں جو بوڑھا بیٹھا ہے، اس کی جو آدمی 4 درہم دے کر مدد کرے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا. میں باہر آیا تو ایک بھائی ملے، دعا کی بات کی، اس پہ سے میں یہ سنا رہا ہوں. کہا کہ جو آدمی اس بوڑھے میاں کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا. اس کے پاس 4 درہم تھے، اس نے اس بزرگ کو دے دیے اور وہ بوڑھا 4 درہم لے کے چلا گیا. اب اس بزرگ نے کہا کہ بھائی تو نے 4 درہم دیے، بتا تیرے لیے کیا دعا کر دوں. تو کہا دیکھیے میں ایک غلام ہوں،
میں آزاد ہو جاؤں میرے لیے یہ دعا کر دیجیے. تو اللہ والے نے دعا کر دی کہ اللہ تجھے آزاد کرا لے. پھر کہا دوسری کیا دعا کروں؟ کہ دوسری دعا یہ کر دیجئے کہ یہ جو پیسہ ہے یہ میرا نہیں تھا، میرے آقا نے مجھے کچھ خریدنے بھیجا تھا، اللہ مجھے اس کا نعم البدل دے کہ میں اس کو واپس لوٹا سکوں. یہ دعا کر دی کہ اللہ تجھے جو ہے اس کا نعم البدل عطا فرمائے. کہا تیسری کیا دعا کر دوں؟ تو کہا تیسری دعا کر دو کہ میرا آقا جو ہے وہ شرابی ہے، کبابی ہے، وہ بدیاش ہے، وہ طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے. اللہ والے نے یہ بھی دعا کر دی. پھر کہا چوتھی کیا کروں؟ تو کہا چوتھی میری اور آپ کی اور اہل مجلس کی اللہ مغفرت کر دے، یہ دعا کر دو. آپ دعا کر دی اللہ والے نے. دیکھیں آخرت کی دعا کروائی. دعا ہمیشہ انسان کو اپنے یہاں کوئی اللہ والے آئے، نیک آئے، بزرگ آئے تو ہم اس سے دنیا کی نہیں آخرت کی دعا کروائیں. ہم لے کر آتے میرا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے، اس کا ایگزام چل رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے، اس کی یہ کامیابی. ہم ساری دعائیں اللہ والوں سے دنیا کی کراتے ہیں تو الحمدللہ دنیا میں ترقی کر رہے ہیں. ایک صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک دیہات سے آئے تھے تو کہا مجھے ایک اونٹ چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے تو بنی اسرائیل کی بڑھیا سے بھی گھٹیا چیز مانگی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی اس بڑھیا کا واقعہ سنایا. فرمایا کہ جب بنی اسرائیل مصر چھوڑنے لگے تو ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا تو اب وہ پریشان تھے. کسی نے کہا کہ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی جاتے وقت کہ جب تم یہ شہر چھوڑ کر جاؤ تو یہاں وہ تابوت ہے، اس تابوت کو اپنے ساتھ لے کر جانا. کہ اس لیے جب تک تم تابوت کو ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے وہاں تک تمہیں راستہ نہیں ملے گا. فرماتے یہ تابوت ہے کہاں؟ تو کسی نے بتایا کہ ایک بڑھیا ہے، اس کو پتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس بڑھیا کے پاس گئے، کہا کہ اس طرح کا تابوت ہے، اس کے بارے میں تمہیں علم ہے؟ کہا ہے. کہا بتاؤ. تو کہا وعدہ کرو کہ جو میں مانگوں گی وہ تم دو گے تو بتاؤں. کہا ٹھیک ہے بتاؤ. سوچا کچھ مانگے گی. یہ لے گئی ایک تالاب بتایا کہ اس کے بیچ میں ہے. تالاب کو خالی کرایا، تالاب کو کھودا گیا، اندر سے تابوت نکلا. اب بڑھیا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بولو کیا مانگنا ہے؟ کہا جنت میں آپ کی رفاقت چاہتی ہوں. کیا کہا؟ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتی ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ اور مانگ لو اماں جی. کہ نہیں بس مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے فرمایا کہ موسیٰ کہہ دو ہاں تمہیں جنت میں میری رفاقت نصیب ہوگی. ہمیں فکر آخرت کی ہونی چاہیے. میرے بھائیوں آج ہم ہر چیز میں دنیا دنیا دنیا. یاد رکھیے دنیا کے بڑھنے سے سکون نہیں بڑھتا، دنیا کے اضافہ ہو جانے سے چین میں اضافہ نہیں ہوتا.
شیخ سعدی نے گلستہ میں واقعہ نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سنو، انسان کے پاس جب مال بڑھتا ہے تو اس کا غم بھی بڑھتا ہے۔ اور پھر نیچے ایک واقعہ لکھا کہ ایک فقیر ایک شہر میں مانگنے کے لیے گیا، تو آپ نے دیکھا ہوگا اگر دمن بھی جاؤ گے تو چار طرف قلعے ہیں اور بیچ میں ایک ادھر گیٹ ہے ایک ادھر گیٹ ہے، تو ایسے گیٹ ہوا کرتے تھے، اور جب شام ہوتا تھا تو گیٹ بند کر دیتے، اجنبی کوئی آ نہیں سکتا تھا۔ یہ فقیر جب اس شہر میں داخل ہوا تو گیٹ بند تھا، اندر نہیں جا سکا، سو گیا گیٹ پر ہی۔ صبح ہوئی، جیسے گیٹ کھلا تو یہ وہیں پڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے، درباریوں نے پکڑا اور اس کو لے جا کر غسل کیا اور شاہی لباس پہنایا اور اس کو کرسی پہ بٹھا دیا بادشاہ کے۔ وہ بھی کہتا ہے کہ عجیب ہے، میں روٹی مانگنے آیا تھا، بادشاہی مل گئی۔ یاد رکھیے دنیا مقدر کی ہے، یہ مل کے رہے گی۔ جب تک جتنا لکھا ہے وہ دانا پانی پورا نہ ہو جائے تو ہم مر نہیں سکتے، اور پورا ہو جائے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، یہ تو میرے اور آپ کا ایمان ہے۔ وہ بیٹھا رہا ایسے، وقت آیا جب برخاست ہونے کی مجلس کا تو اس نے ہاتھ ایسا اونچا کیا کہ مجھے اٹھاؤ۔ وہ فقیر، درباری کہنے لگے کہ یہ تو بادشاہ ایسا ہاتھ اٹھاتے تھے، آپ تو ایک فقیر تھے، گرے پڑے، ہم نے آپ کو وہاں بٹھا دیا اس لیے کہ بادشاہ نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ جو شہر میں میرے مرنے کے بعد پہلے نمبر پہ داخل ہوگا وہ اگلا بادشاہ بنے گا۔ تو بادشاہ کی وصیت کے مطابق آپ جو ہے اس بستی میں پہلے آئے ہیں، لیکن آپ کو فقیر ہونے کی حالت میں یہ کیسے پتا چلا کہ بادشاہ کو ہم اٹھاتے تھے؟ تو اس فقیر نے کہا جس خدا نے مجھے بادشاہی دی اس نے بادشاہت چلانے کا مجھے طریقہ بھی دے دیا، خدا ہے۔ اب اس فقیر کے، شیخ سعدی فرماتے بستی والوں کو پتا چلا کہ ہمارا کوئی آدمی بادشاہ بن گیا، خوشی کے لوگ آئے مبارکبادی دینے کے۔ اس وقت اس نے کہا ایجا تہنیت نیست، ایجائے تہنیت نیست، یہ وقت میری مبارکبادی کا نہیں ہے، ایجائے تعزیت است، میری تم تعزیت کرو۔ کیوں؟ آجا نانے غمے است، اس وقت مجھے ایک روٹی کا غم ہوا کرتا تھا، اور آج جہانے غم است، اور آج مجھے جو ہے پوری دنیا کا غم ہے، مجھے نیند نہیں ہے، سکون نہیں ہے، کوئی ادھر سے حملہ کرے گا، کوئی یہ میری کرسی گرا دے گا، کوئی آ کر کہے گا کہ آئندہ اگر یہ راستہ نہیں بنا تو ووٹ تم کو نہیں دیں گے۔ اب وہ پریشان ہیں، میرا یہ کام نہیں ہوا تو تم کو ووٹ نہیں کریں گے۔ دنیا کی کرسی آتی ہے تو بے چینی اور بے سکونی آیا کرتی ہے، دنیا کے بڑھنے سے سکون نہیں بڑھتا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں یہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا لوگوں سے مجھے مبارکبادی مت دو، میری تعزیت کرو۔ پہلے میں روٹی کے غم میں ایک روٹی ملتی اور آرام سے سویا کرتا تھا، اور آج سب کچھ ہے لیکن بے چینی ہی بے چینی ہے۔ بہرحال دعا کروائی، 4 دعا۔ وہ آیا وہاں سے لوٹ کر، یہاں جب پہنچا تو خالی ہاتھ تھا، کچھ نہیں اس کے پاس، پھل لینے گیا تھا، پیسہ بھی نہیں ہے، آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہا بادشاہ سلامت، ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا جو 4 درہم دے گا اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا، تو میں نے 4 درہم دے دیے۔ تو کہا کیا دعا کروایا؟ تو کہا میں نے یہ دعا کروائی کہ میں ایک غلام ہوں، اللہ مجھے آزاد کر دے۔ بادشاہ نے سب کے بیچ میں کہا جا، میں نے تجھے اللہ کے خاطر آزاد کر دیا۔ کہا دوسری کیا دعا کروائی دوسرے درہم کے بدلے؟ کہا دوسری یہ دعا کروائی تھی کہ یہ پیسہ میرا نہیں ہے، اللہ اس کا نعمل بدل مجھے دے دے۔ بادشاہ نے اپنے خزانچی کو حکم دیا اس کو 400 درہم دیا جائے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسے پیٹا جاتا، مارا جاتا، لیکن
اللہ مقلب القلوب ہے، وہ دلوں کو پھیرتا ہے، انسان باعزت ہو جاتا ہے، وہ دلوں کو پھیرتا ہے، انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں اپنی پلاننگ سے فلاں کو ذلیل کر دیں گے، میرے 4 دوست مل کر چوراہے پر اس کی مذاق اڑائیں گے، وہ ذلیل ہو جائے گا۔ نہیں، عزت اور ذلت کا فیصلہ آسمان پہ ہوتا ہے، وہ فرشتوں میں کہتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، فرشتہ زمین پر اعلان کرتا ہے اور زمین والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو عز من تشاء تذل من تشاء، یہ اس کی صفت ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے مال دے، جسے چاہے فقیری دے، یہ اس کے پاس ہے۔ جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے موت دے، جسے چاہے صحت دے، جسے چاہے بیماری دے، یہ سب اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ آج میں اور آپ جو ہیں اس کو مال میں تلاش کر رہے ہیں کہ پیسے میں عزت ہے، بنگلے میں عزت ہے، اس اے سی میں سکون ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا چین اور سکون چاہتے ہو تو کہا وہ تو اللہ کی یاد میں ہے، ایئر کنڈیشن بنگلوں میں نہیں ہے۔ کہا اس کو 400 درہم دو، 400 درہم ملے اس کو۔ کہا پھر کیا کیا؟ کہا میں نے یہ اس اللہ والے سے دعا کروائی کہ اللہ میرا آقا شرابی ہے، کبابی ہے، جگاڑی ہے، وہ عیاش ہے، اس کو توبہ کی توفیق دے دے۔ اس نے اسی وقت کہا کہ ہاں میں توبہ کرتا ہوں اور میرے یہ سارے جو ہیں یہ عیاشی کے چیزوں کو توڑ دیا جائے، شراب کے مٹکوں کو اٹھا کر پھینک دیا جائے اور تائب ہو کر جو ہے یہ اللہ کا ہو گیا۔ اس غلام نے سچے دل سے 4 درہم دیے۔ اور یاد رکھیے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض پراگندہ حال، بکھرے بال دیکھنے میں جو ہیں وہ آپ کو ایسے ہی لگیں گے، لیکن فرمایا وہ اگر زمین پر اللہ کی قسم کھا لے اللہ آسمان میں اس کی لاج رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی کا باندی کے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا، دانت توڑ دیا، ان کی پھوپھی نے مارا تھا۔ مسئلہ شریعت کا السن بالسن، دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا۔ حضرت انس نے کہا قسم خدائے پاک کی میری پھوپھی کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ بھائی شریعت ہے، آپ کیسے قسم کھا رہے ہیں؟ اللہ نے حضرت انس کی اس قسم کی لاج رکھی اور وہ باندی نے آ کر کہا کہ میں نے ان کی پھوپھی کو معاف کر دیا، مجھے بدلہ نہیں لینا ہے۔ اللہ والے زمین پر قسمیں کھاتے۔ اب کہیں گے اللہ والا تو ملیج نہیں، ارے بھائی ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اب ہم کو تلاش کرنا ہے کہ سچے کون ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو، تو جب تک سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، آسمان ہے، قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے، وہاں تک سچے لوگ موجود ہیں۔ ہماری نگاہوں میں نہیں ہے۔ اصل میں ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں کی اچھائی نہیں دیکھتے، ہم لوگوں کا عیب ہی دیکھتے رہتے ہیں، اس لیے ہم کو ہر انسان برا معلوم ہوتا ہے۔ اگر ہم اچھائی دیکھنا شروع کر دے تو ہم کو لوگ اچھے لگنے لگ جاوے۔ ہم یہ کبھی نہیں سوچتے وہ اتنا محنتی، اس نے محنت کیا، ارے اس کے باپ کے پاس کچھ نہیں تھا، دادا جو ہے وہ تانگے والا تھا، لیکن آج اللہ نے ان کی محنت سے ان کو نواز دیا۔ ہم یہ الفاظ نہیں بولتے، ہم یہی کہیں گے ارے تو چور ہے، پتہ نہیں کدھر سے کس کا مار لیا، ارے ادھر 2 نمبر کا ہے مولانا ان کا۔ ہم کسی کی اچھائی اور کسی کی ترقی ہماری آنکھوں میں جو ہے ذرہ برابر بھی نہیں بھاتی، ورنہ سچے لوگ ہیں جبھی دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انس کی سن لی۔ حضرت بلال ایک روز آئے، فرمایا یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرما رہے، حضور نے سحری جاری رکھا، آ کر کہا یا رسول اللہ قسم سے وقت پورا ہو چکا ہے۔ حضور اکرم
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کا وقت باقی تھا لیکن بلال تمہاری قسم کی وجہ سے اللہ نے وقت کو پورا کر دیا، اللہ نے تمہاری قسم کی لاج رکھ دی۔ آپ سوچو اللہ کی کیسے مقبول ترین یہ زمین پہ جماعت تھی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبِأَيِّ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تم میرے جس صحابہ کی اقتداء کرو گے تم راہیاب ہو جاؤ گے۔ میرے صحابہ اصحابی کالنجوم، یہ آسمان میں جیسے ستارے ہیں، ستارے کو دیکھ کر لوگ راستہ حاصل کرتے ہیں، اسی طرح میرے صحابہ یہ ستارے کے مانند ہیں، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو توبہ کر لیا۔ پھر اس نے کہا چوتھی کیا تھی؟ کہا چوتھی میں نے اللہ والے سے یہ کہا تھا کہ آپ کی یعنی اللہ والے کی اور میری یعنی اس غلام کی اور اہل مجلس کی مغفرت فرما۔ تو اس وقت وہ شرابی کبابی جھگاڑی بادشاہ اللہ کے حضور جو ہے وہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے اللہ میرے بس میں اس کو آزاد کرنا تھا، اے اللہ میرے بس میں توبہ کرنا تھا، اے اللہ میرے بس میں اس کو 4 کے بدلے 400 دینا تھا، لیکن مغفرت کا کرنا یہ میرے بس میں نہیں ہے، میرے بس میں جتنا تھا میں نے اتنا کیا، اب جو آپ کو کرنا اللہ وہ آپ فیصلہ فرمائیے۔ کہا یہ بادشاہ رات کو سویا، اس نے خواب میں دیکھا کوئی پکار کر اسے کہہ رہا ہے اے میرے بندے جو تیرے بس کا تھا تو نے کیا، جو میرے بس کا وہ میں کرتا ہوں، میں نے تیرے غلام کی اور اللہ والے کی اور تیرے مجلس میں بیٹھنے والے سب کی مغفرت کر دی۔ میرے بھائیوں اس لیے اللہ والوں سے تعلق رکھے، اللہ والوں کے ساتھ جانا آنا رکھے، ان سے دعائیں لیں اور آخرت کے لیے دعائیں کروائیں، آخرت کے لیے کہ اللہ ہماری نسل میں حافظ پیدا کرے، اللہ ہماری نسل کے اندر عالم پیدا کرے، اللہ ہماری نسل میں مفتی پیدا کرے۔ جو ماں باپ محنت کر کے ایک بچے کو ڈاکٹر بنا سکتا ہے، جو ماں باپ محنت کر کے اپنے بچے کو انجینئر کے پوسٹ پر پہنچا سکتے ہیں، جو ماں باپ ترقی کر کے بولے گودان لگن میں میٹنگ ہے، آئندہ ان کو بینکنگ سسٹم سمجھائی جائے گی کہ کیسے حلال کی صورت نکل سکتی ہے، تو ایسے لوگ یہاں ہوں گے واپی میں جو اتنے ہوشیار ہوں گے کہ اس میں وہ نوکری کر سکتے ہیں، جب ہی یہ پلاننگ واپی میں کی جا رہی ہے۔ تو جو بینک کا مینیجر بنا سکتے ہو، جو ان کو ایک عہدے تک پہنچا سکتے ہو، لوئر بنا سکتے جو ماں باپ، کیا وہ ماں باپ اپنے بچے کو 5 وقت کے نمازی نہیں بنا سکتے؟ ٹیوشن کی فکر کی، اسکول کی فکر کی، ہوم ورک کی فکر کی، ساری فکریں کر کے ڈاکٹر اور لوئر بنا دیا، لیکن دین کی فکر نہیں کی، اس وجہ سے یہ بچہ اس کا نمازی نہیں بنا۔ کون کرے گا اس کی فکریں؟ صرف واٹس ایپ پر ایک دوسرے کو میسج بھیج کے کہ آج اس نے جو ہے ارتداد اور اسلام چھوڑنے کے لیے جو ہے وہاں درخواست اور ریکویسٹ کی ہوئی ہے، فلاں جون کو جو ہے ان کی نکاح ہو جائیں گے، کورٹ میرج ہو جائے گا، ایک دوسرے پہ بھیجنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، پہلے خود کو نمازی بننا پڑے گا۔ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا اس میں جو ہے وہ دخل عمل ہے تو وہ ماحول کا ہے، ماحول ایسا ہے۔ بالکل جو بھی چیز نماز یا ہم جو کر رہے ہیں وہ شریعت سمجھ کر، ذمہ داری سمجھ کر کہ اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے اور ذمہ داری ہے اپنی اولاد کے لیے اچھا نام رکھنا، اس کی اچھی تربیت کرنا، اور بالغ ہو جانے کے بعد ذمہ داری ہے اس کے باپ کی کہ اچھا رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کرانا۔ لیکن آج لوگوں کو بہو کی کمائی کھانے کی جو ہے وہ لت پڑی ہوئی ہے، بہو سروس والی چاہیے، پریشان ہے۔ بعض بیٹی